नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर। मैं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और मेरे साथ मौजूद हैं साइमा अहमद सिद्दीकी। हम दोनों की जानिब से देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 15 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ लग चुकी है और अगर तारीख़ के आईने में मैं देखता हूँ 15 रमज़ान को, तो आज एक ऐसी अजीम हस्ती का यौम विलादत है कि जिनकी खातिर हमारी जानें कुर्बान है। आज हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम विलादत है। आप शेर खुदा हैदर करार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पहली औलाद हैं। आपके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह, मैं इसे महबूब रखता हूँ, तू भी इसे महबूब रख। अल्लाह ताला आपके दरजात बुलंद फरमाए और आपके सदक़े से हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। चलते हैं आज के मेहमानाने गिरामी की जानिब और मेरे बाएं जानिब मौजूद है जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, तज़िया निगार भी हैं, कारोबारी और समाजी शख्सियत भी हैं, चेयरपर्सन अल कुरैश वुमेन राइट फाउंडेशन और CEO पाक मेमन वेलफेयर अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र। आपको हमारी इस बज़्म में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान फिजिकल डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन इमरान बिलवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ठीक हैं? बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और साइमा, हमारे दाएं जानिब कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। खान मोहम्मद तनुली साहब, नाइब सदर कराची डिवीजन मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे इस बज़्म सनागर में। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं लाला दिलशाद तनुली, पाकिस्तान तनुली इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट सदर कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। वेलकम जी, वेलकम जी करामत। अशरफ भाई, आज हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, ये पंजतन पाक की जो शख्सियत हैं उन पे जितनी बात करो कम है। इनकी असमत और उनकी फजीलत जो है ता क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। बेशक। इनके नाम लेने से ही बरकत शुरू हो जाती है। आदमी जब इनकी अकीदत में, इनकी मोहब्बत में जब सरशार होता है तो खुद ही खुद दिल में ऐसी खुशियाँ और ऐसी बहारें आनी शुरू हो जाती हैं कि दिल जो है कहता है कि या अल्लाह, ऐसी हस्तियाँ, ऐसी अजमत वाली जिसका करम हम सब पे, और हमने इनकी जो बातें और इनकी जो फजीलतें हैं, जो इनकी कुर्बानियाँ हैं, वो बेमिसाल हैं। कहीं बात मैं करता हूँ, एक बात मैंने की, एक दोस्तों में बैठे थे हम, तो मैंने कहा कि देखो यार, हम जब ज़िंदगी के आम रूटीन में जो है मुख्तलिफ सरदारों की यहाँ जब जाते हैं तो उनकी इजाज़त लेके हम उनके घरों में जाते हैं, और जब हम जन्नत में जाएंगे तो इनकी इजाज़त के बगैर कैसे जाएंगे? तो उनकी अजमत को सलाम, उनकी रहमतों को, इनकी फजीलतों का जितना बयान करो कम है। तो उनकी रजामंदी, उनकी खुशी के बगैर तो हम एक पल क्या, एक कदम क्या, एक जा ही नहीं सकते, सोच में भी नहीं आ सकता। तो अजमतों की जो बात है, तो इसमें देखें हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जो है ये है कि वो भी जन्नतों के सरदार, ये हज़रत हसन अलैहि इमाम जो हैं ये भी जन्नतों के सरदार, हज़रत इमाम हुसैन भी जन्नतों के सरदार, हज़रत फातिमा। तो ये आप मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी घराने की बात है और फिर हम बात ऐसे ही थोड़ी सी करके अपनी बात को ख़त्म करें, ये मुनासिब नहीं लगता। इतनी बड़ी अजमतें, इतना बड़ा कमाल, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ऐसी हिदायतें हैं, कितनी ऐसी मोहब्बतों का। जैसे अभी आपने एक बात की कि देखें, आप अल्लाह से फरमाते हैं और जो बात अल्लाह से की जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कर रहे हो तो उसकी अजमत और उसकी फजीलत क्या होगी? हम उसका अशरो अशीर भी नहीं सोच सकते जितना इनका कमाल और इनका ईमान और इनकी रहमतें हैं हम पे। और इसी के जैसे कहते हैं ना कि हम खाते ही नहीं का है और इन्हीं के उस पे चल रहे हैं हम लोग, जो भिखारी हैं, इनके सदके चल रहे हैं। तो बात सच है, सही है, और अकीदत की बात है कि जो कोई भी इनकी किसी बात को थोड़ा सा भी कम बयान करता है, दिल में थोड़ी सी भी कोई बात रखता है, तो वो जन्नत में तो जा ही नहीं सकता, दुनिया और आखिरत दोनों अपनी खराब करेगा, तबाह बात करेगा। यही बात है, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन आमीन। इमरान साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान फिजिकल डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के, तो मैं चाहूँगा कि जो आपकी ये एसोसिएशन है इसके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल, ये हम पाकिस्तान की जो फिजिकल डिसेबल है, किसी का हाथ
نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, کسی کا پنجہ ٹیڑھا ہے, کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں, کسی کے پاؤں چھوٹے, وہ سب دنیا بھر میں جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں. ابھی شری لنکا میں چیمپئنز ٹرافی کھیل کر آئے ہیں, میں اس کا صدر ہوں, مجھے بنے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے جو تھوڑے سے ہاتھ پیروں سے معذور ہیں, لیکن یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. پاکستان کا اسٹار ان کے سینے پہ لگا ہوتا ہے, پاکستان کا بلیزر پہن کے دنیا میں جا کے کھیلتے ہیں. اور کتنے بڑے یہ قومی ہیرو ہیں, کیونکہ میں ایک چھوٹی سی بات بارہا چینلز پہ بیٹھ کے کہہ چکا ہوں کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, ہمارا ایک ناخن غلط کٹ جاتا ہے, ایک ہلکا سا سوئی چپ جاتی ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. اور وہ پلیئر ہمارا مطلوب قریشی ایک کرکٹر ہے جس کا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے اور اس نے سینچری بنائی ہے 2020 میں, ٹھیک ہے. ہمارا پلیئر ہے فرحان سعید جس کا پیر نہیں ہے اور بیساکھی سے وہ فاسٹ بالنگ کرتا ہے. واہ واہ واہ. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے پاکستان فزیکل ڈسیبل کرکٹ ایسوسیشن کے بارے میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے, ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں گے, تو جو میری باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اس سے آپ کو 500 گنا زیادہ سمجھ آئے گی کہ کیا کیا ہیرو ہیں. اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ایک نوبل کاز ہے. دیکھیں وہ پلیئر ہیں جو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارا معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مطلب ہمارے دماغ میں کوئی اور بات آ جاتی ہے, لیکن یہ ہمارے ہیروز ہیں. اور یہ اللہ پاک نے مجھے کرم کیا ہے کہ میں ان کے ایسوسیشن کا صدر اور ان کو لے کے چل رہا ہوں. یہ اللہ کا انعام ہے. دیکھیے آپ کو چنا ہوا ہے نا, یہ اللہ پاک کا کرم, بالکل چنا, یہ اللہ کا انعام, اللہ کا انعام ہے. شکر الحمدللہ. ٹھیک, اچھا چلتے ہیں خان محمد تنولی. جی خان محمد تنولی صاحب, آپ سے بات کریں گے. آپ کی جو ماشاءاللہ سے جو آپ کی پارٹی ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. رمضان المبارک میں کیا آپ لوگوں کی مصروفیت ہو جاتی ہے؟ ہٹ کر اگر بات کی جائے کہ جو اگر ہم فلاحی کاموں کی بات کرتے ہیں یا جس طرح سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہیں, تو کس طریقے سے آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہم آج یہاں پر اس کو ظاہر ہوئے. دوسری بات, کوشش تو یہی ہے پاکستان مسلم لیگ کی, جب بھی اس ملک پہ بحران آئے, جب بھی اس ملک پہ کسی قسم کی بھی کالی گھٹا چھائی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پراؤڈ ہے اپنی قیادت پر کہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کو انہوں نے سہارا دیا. اللہ کے بعد سب سے پہلے اللہ, اس کے بعد انہوں نے امپروو کیا. آج دیکھیں کہاں باتیں چل رہی تھیں, کہاں چل رہی تھیں کہ ملک ابھی گیا ڈیفالٹ ہوا, آج 1 سال سے بھی اوپر ہو گیا. 1 سال اور تقریباً میرے خیال ہے کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں. لیکن الحمدللہ ڈیفالٹ تو دور کی بات ہے, الحمدللہ آج دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اور الحمدللہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. ویلفیئر کے حساب سے آپ دیکھ لیں, الحمدللہ وزیر اعظم کے فنڈ سے ہم کراچی میں فی الوقت جو ہے یہ رمضان کا کیونکہ مہینہ چل رہا, مبارک مہینہ چل رہا, جس طرح آپ نے کہا کہ کس کی مناسبت سے آپ نے یہ پروگرام رکھا. اور الحمدللہ میں ساتھ میں ایک یہ بات بھی میمن صاحب کے ساتھ تھوڑی سی بات کو لگاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب ان کے صاحبزادے نے جنتوں کے نوجوانوں کو جب جا کے کہا, لازمی ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے یا خلیفہ دوم ہے تو اس کے اندر تھوڑا زوم تو ہوگا نا ان کے صاحبزادے. انہوں نے جب کہا تو انہوں نے آگے سے کہا, شہزادوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ہمارے غلاموں کی اولاد ہو. تو وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے, وہ بھاگتے ہوئے گئے اپنے والد صاحب کے پاس اور وہاں جا کے کہا کہ بھئی مجھے تو ایسا کہا ہے, آپ اندازہ لگائیں, اللہ اکبر کبیرہ, یعنی اتنا دیکھیں ڈاؤن ٹو ارتھ بالکل جو بات کی انہوں نے فوراً کہا, بولا کس نے کہا, بولا جی ایسے. تو انہوں نے کہا جاؤ ابھی لکھوا کے لاؤ, آپ اندازہ لگائیں کہ لکھوا کے لاؤ کہ ہم غلام ہیں, سند ہیں کہ ہم غلام ہیں, کہ ہمیں اندازہ لگا لیں آپ کیا بات ہے. اور اللہ پاک ان کے گھرانے کی کیا بات ہے. اور جنت کے سردار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, سجدے میں جاتے تھے تو کندھوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. ہم کیا تعریف کریں ان کی, نہیں ہے کم از کم میں تو اس قابل نہیں. بہت شکریہ, بہت پیاری بات کی. لالا دلشاد صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, پاکستان تنولی اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ. ویلفیئر کے حوالے سے اگر سر بات کی جائے تو جیسے رمضان المبارک ہے, تو کیا آپ لوگوں کا کچھ خاص ایک کرائٹیریا ہوتا ہے یا آپ سب کے لیے آپ لوگوں کی امداد پہنچتی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اللہ کی ذات آپ لوگوں کو زندگی دے کہ ہمیں اس پروگرام میں آپ لوگوں نے مدعو کیا اور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا.
بات یہ ہے کہ ہمارا ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے تنولی ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے ابھی 3 سال ہوئے ہیں اس کو ہم لوگوں نے لانچ کیا ہے. ہمارے اس کے اندر کوئی یہ چیز نہیں ہے کسی کے تنولی کاسٹ کو ہی ہم کرتے ہیں. ہمارے تنولی کاسٹ کے نام پہ ٹرسٹ تو بنا ہے، لیکن ہم جب اب رمضان راشن ہمارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کاسٹ کا جو بھی جس بندہ ہو وہ اس کا اقدار ہے تو ہم اس کو وہ راشن پہنچاتے ہیں. اور یہ ہمارے کو مجبوری تھی بنانا، کیونکہ ہزارہ ڈویژن کے اندر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو ویلفیئر کے نام پہ یا ٹرسٹ کے نام پہ قائم ہوا ہو. ہمیں شکر الحمدللہ ابھی چند ہی سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہیں، لیکن میرے رب کا احسان ہے کہ اس وقت ہم لوگ ٹرسٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہمارے ٹرسٹ کے آنر ہیں لالا ریاض اور ذوالفقار بھائی، ماشاءاللہ ان کا بہت ہمارے ساتھ ہیلپ رہتی ہے، تعاون رہتا ہے. اور ہمیں امید ہے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کریں گے. اور یہ نہیں تنولیوں کے لیے، ہم سب کے لیے، سب کے لیے، خاص اسپیسیفک کوئی کاسٹ نہیں ہے. نہیں یہ سب کے لیے. صرف ہم نے نام اس وجہ سے اس کو ٹرسٹ تنولی ویلفیئر ٹرسٹ اس وجہ سے رکھا ہے کہ ہمارے علاقے کے نام سے اور ہماری کاسٹ کے لحاظ سے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ریاستیں بنی تھی، ہزارہ ڈویژن کے اندر ہماری اپنی ریاست تھی، ریاست امب، جو ہم لوگوں نے پاکستان جس وقت بنایا تو ہم نے اس کے ساتھ ہلاک کیے. تو ہماری اپنی ریاست تھی. یعنی جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے پاکستان کو اون کرنا چاہیے، اسی طرح ہم اپنی کاسٹ کو اون کرتے ہیں. کاسٹ کو بھی آن کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی آن کر رہے ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل بالکل. وہ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ہر قوم کے لیے، ہمارے پاس جتنے قبائل بھی ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہم سب کے لیے یہ بڑی بات ہے کوشش کریں. دیکھیں جس طریقے سے کنیکٹ ہو کے بات کریں، ماشاءاللہ. اشرف بھائی، آپ چیئرپرسن القریش وومن رائٹس فاؤنڈیشن کے، تو یہ خواتین کے کن کن شعبوں میں ان کی ہیلپ کر رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو ہم نے میڈیکل ایک اپنے کیا ہوا ہے، ہم نے ڈیلی بیسس پہ کلینک ایک ہے، اس میں الٹرا ساؤنڈ ہے، اس میں آپ کا ECG ہے. یہ اس کو ہم نے بہت کنسیشن پہ رکھا ہوا ہے، 300 پہ رکھا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کراچی کے حوالے سے 300 پہ الٹرا ساؤنڈ ہونا کوئی مطلب عام سی بات نہیں ہے، تو وہ کنسیشنل ہے. اسی طریقے سے وہ میڈیکل جو دوائی اور وہ پیشنٹ کا دیکھنا ڈاکٹر کا، وہ بھی بہت نومینل اماؤنٹ پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ ایک تو یہ کلینک روٹین میں چل رہا ہے نا. اچھا، دوسرا یہ کہ ویلفیئر کے حوالے سے شادیوں میں بچوں کی جو ہے بہت ساری کفالت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں پیش ہوتے ہیں. عید کے موقع پہ بچوں کے کپڑوں کا، اس طرح راشن کا، اس طرح بہت ساری ویلفیئر کی کوئی جھگڑے ہوتے ہیں فیملیز کے، اس طرح سے ان کو سیٹل کرنا. وہ لیڈیز کے حوالے سے سارے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنا. تو یہ ویلفیئر کے حوالے سے القریش کو ہم نے وہ موومنٹ کی تاکہ وہ لیڈیز ان کو پراپر دیکھ سکیں، کیونکہ ہماری یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جینٹس بہت سارے مسئلے وہ نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ ہاں، تو وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ کافی انوالو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اچھا لالا دلشاد صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنی جانب سے؟ میں سارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس رمضان کے مہینے کی تبسم سے، کہ ویلفیئر کا جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کرو. آخرت میں بھی کام آنے کی چیز ہے یہ، اور دنیا میں بھی یہ کام آنے والی چیز ہے. دیکھیں، میرا تعلق اپنا تناول ویلفیئر کی جو تنولی برادری ہے اس سے تعلق ہے، لیکن میں لائنزم کے اندر بھی انٹرنیشنل، ہماری لائنزم انٹرنیشنل، اس کا بھی میں سی پورٹ کا پریزیڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے بھائیوں سے بھی یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ہے کہ ویلفیئر کے اندر جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، یہ آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیاوی کے لیے بھی ہے. آپ کی جو یہ ویلفیئر، اس میں فنڈنگ کیا آپ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں؟ اس میں ہماری جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے جی، ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. کسی سے ہم کوئی چندہ یا کوئی رسید یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم اپنی مدد کرنا چاہے تو خود سے وہ آپ کے خود سے کوئی کرنا چاہے تو ہمارے ادارے کو کر سکتے ہیں جی. لیکن ابھی تک ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم کسی سے نہ کریں. ہم خود 2-3 ہمارے ڈونر ہیں، جس طرح آپ کو میں نے بتایا ریاض لالا ہے، ذوالفقار بھائی ہیں اور ہمارے شعیب بھائی ہیں. اس طرح ہمارے جو مرکزی صدر ہے سلیم تنولی بھائی، یہ ہم خود کوشش کرتے ہیں خود اس کو ڈونیٹ. اچھا، خان محمد تنولی صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ بس میرا پیغام یہ ہے کہ اس رمضان کے تقدس کو دیکھتے ہوئے، اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے،
جو تعلیمات کی رمضان دے رہا ہے ہمیں، صبر کا، شکر کا، اللہ کے احسانات کا، اللہ کی ان گنت جو تبرکات ہیں، اور اپنے پڑوس کے معاملات ہیں، اپنے گھر میں ماں باپ بزرگوں کے جو معاملات ہیں. اور دیکھیں قرآن میں میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 7 مرتبہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے بالوالدین احسانہ، اللہ نے مطلب ماں باپ کے لیے حسن سلوک کے لیے کہا گیا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان کو اف تک نہ کرو. تو یہ میرا پیغام ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں دوستوں کے لیے، کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی سنتوں پہ عمل کریں. انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ہم 1 انچ بھی پیچھے چلے جائیں دنیا میں ہمارا ڈنکا بجا بھی ہے اور انشاءاللہ بجے گا. انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت پیغام آپ دونوں معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ. اور جو آج کے ہماری پہلی شریک مقابلے کی، ان کا نام ہے زارا. زارا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت سرکار مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. سارے نبیوں کی عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ یہ تھیں زارا. اور اب میں گزارش کروں گا مقابلے کی جو دوسری شریک ہیں علیشہ سے. جی علیشہ شروع کیجئے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کی مسافر، قدموں میں تیرے سر اور میری روح تے چلی ہو. سبحان اللہ بیٹا، سبحان اللہ. ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں عبدالہادی جاوید. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحابہ کا حلقہ ہوگا. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا. مسجد نبوی یہ
یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. سبحان اللہ کیا بات ہے. آج لگ رہا ہے مجھے کرامت بچوں کا گلا جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہوا ہوا ہے, لیکن پھر بھی کوشش اچھی ہے. آج کی ایک اور خاص بات بتاؤں کہ آج جو ونر ہوگا اس کے لیے اشرف مہمان بھائی کی جانب سے شیلڈ پیش کی جائے گی. آج سے جتنے بھی ونرز ہوں گے ان کے لیے اشرف مہمان بھائی کی جانب سے شیلڈ دی جائے گی, اور اس کے علاوہ نیلسن پینٹ والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیے جائیں گے. اور نیلسن پینٹ والوں کا کہنا ہے کہ نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا نیلسن پینٹ آپ کو دیتا ہے 25% ایکسٹرا کوریج, یعنی کہ کم پینٹ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کورنگ دیتا ہے. چلتے ہیں آج کے جو مقابلے کے جج ہیں قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیت پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ دیر ہو گئی, ٹریفک جام درست آیا. بالکل, کیا بات ہے, ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے کیونکہ شاپنگ بڑھتی جا رہی ہے, تراویحیں جو ہوتی ہیں 10 روزہ وہ ختم, اس کے بعد سے رش جو ہے بڑھ گیا ہے. تو قاری صاحب بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ آپ جو آج کا رزلٹ ہے وہ اناؤنس کیجیے. کرامت بھائی 3 ہیں یہ, اور 3 میں جو ہے سب سے بہتر جو ہے, اصل میں اس میں ادائیگی کا بڑا دخل ہوتا ہے نا, آواز کی ادائیگی کا. آواز تو اللہ کی دین ہے بالکل. اچھا, اس میں زارا جو ہے سب سے بہتر نظر آئیں گے پڑھنے میں, اور اس میں جو ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے عبد الحادی. بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ. اور تھرڈ پر کون آئی ہے؟ جو بچی وہی ہے. جو بچی ہوئی ہے. آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو. عبد الحادی نے بھی بہت اچھا پڑھا اور تینوں نے بہت کوشش تینوں کی اچھی تھی, لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گی بلکہ بتانا بھی آپ لوگوں کو, جب بھی کسی کمپٹیشن میں آتے ہیں تھوڑی ایسی تیاری ہو کہ جامع جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تیاری ہونی چاہیے. اور کوشش کیجیے کہ شاعر نے جو لکھا ہے نا وہی پڑھیں, اپنی طرف سے شاعری نہ کریں. اس میں آپ نے کچھ کیا تھا, ایڈنگ کی ہے. اچھا, مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں. مفتی صاحب رمضان ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 2 سے 2.5 منٹ ہیں کیونکہ چھٹی لینی ہے آپ سے جلدی. تو ایک بات آپ کی بتاؤں گا, ایک بات اپنی بتاؤں گا. آج آپ نے جس موضوع پر بات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کر لوں. اس طرح کے اشرف مہمان صاحب بات کر رہے تھے, بس اس میں ایک روایت بتانی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ جو ہے 3 ہجری یا 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے, اور آپ کی سخاوت کے بارے میں بڑا مشہور ہے. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ, اس کی جلد 8 صفحہ 37, اور سیر و اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ نمبر 387, مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 359 پر لکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مانگنے والا آتا نا تو آپ اس کو عطا فرماتے. اچھا, یہ بھی لکھا گیا ہے کہ زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال پڑا ہوتا تھا سارا اٹھا کے اللہ کے نام پر دے دیا کرتے تھے. اچھا, جو نام ان کا رکھا گیا حسن اور اس نام حسین, دونوں ناموں کے حوالے سے کتاب کا نام ہے الذریۃ الطاہرہ, اس کی جلد 1 صفحہ 60 حدیث نمبر 99, سوائی کے موری کا جلد 1 صفحہ 192, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالے جاتے ہیں, ٹائم نہیں ہے. تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ حسن و حسین جو نام ہے یہ کوئی عام نام نہیں ہے, کیونکہ یہ جو نام ہے یہ اہلیان جنت والے نام ہیں. اور لم یکون فی الجاہلیہ, ان کے ناموں سے پہلے کسی کا بھی نہ کوئی حسن نام تھا نہ کوئی حسین نام تھا. تو رہی بات روزے کے ٹوٹنے کی, بھائی اگر آپ نے کوئی کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا, کوئی اگر بے حیائی بے شرمی کی بات کر لی تو روزہ ٹوٹ گیا. مکروہ میں کہ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, فراڈ کرنا, کسی کے فسق و فجور والی باتیں کرنا, برائیاں سننا, تو ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے کہ پورا دن پڑے رہنے سے, موبائل دیکھتے رہنا, فضولیات میں وقت گزارنا, نماز نہ پڑھنا, یہ سارے روزوں کو مکروہ کرنے والی چیزیں ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. مطلب وقت کی مناسبت سے آپ نے کتنا جامع جو ہے نا جواب دیا ہے. اور آپ کا قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی, ایک بار پھر وزبہ سنگر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں ہوں آپ کا میزبان فرزان احمد, اور وقت ہوا ہے تقریری مقابلے کا. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریری مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم کوارٹر فائنل مراحل میں داخل ہو چکے ہیں, اور آج تیسرا کوارٹر فائنل ہمارے درمیان پیش کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو موضوع ہے بڑا ہی خاص ہے. موضوع ہے سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے, ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. اور ہمارے درمیان 3 پارٹیسپینٹ موجود ہیں, تو میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ مقابلہ سٹارٹ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں انٹروڈیوس کرواتا چلوں ہمارے درمیان روزانہ ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز حسن مرزا. السلام علیکم حسن, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, خیریت سے؟ الحمدللہ. حسن, سٹارٹ کروایا جائے مقابلہ. بلا تاخیر شروع کرو. چلیں, منائل ارسلان ہمارے درمیان موجود ہیں.
मनाइल अरसान बेटा तकरीर पेश करें। मोहतरम सामिन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। ये वो मौजू है जो इंसान के ज़मीर को जगाता है और उसे सोचने में मजबूर करता है। सच बोलना इंसान के लिए एक आला तरीन फजीलत है। जब इंसान सच बोलता है तो बाद औकात उसके तलखी महसूस होती है, और जब वो सच बोलता है तो बाद औकात उसके तलखी महसूस होती है। सच बोलना इंसान के लिए एक आला तरीन फजीलत है। जब इंसान सच बोलता है तो जी बेटा प्लीज कंटिन्यू। जी प्लीज मोहतरम सामिन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू में गुफ्तगू करने जा रही हूँ, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। ये वो मौजू है जो इंसान के ज़मीर को जगाता है और उसे सोचने में मजबूर करता है। सच बोलना इंसान के लिए एक आला तरीन फजीलत है। जब इंसान सच बोलता है तो बाद औक़ात उसके दिल में तलखी महसूस होती है, और वो सोचता है कि मेरा सच बोलने से किसी को बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, सच वो ताकत है जो इंसान को होता है। सच की रोशनी से दिलों की तारीखें मिटती हैं, सच की रोशनी से दिलों की तारीखें मिटती हैं। जो सच का साथ दे वो हमेशा कामयाब होता है, जो शख्स सच के रास्ते में चलता है वो हमेशा कामयाब होता है। शुक्रिया। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया, अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, कोई बात। अच्छा, इसी के साथ ही अगले मुकर्रर की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम गेस्ट जनाब, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं और डायरेक्टर हैं इमाम रब्बानी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। हम वेलकम करेंगे मोहम्मद जुबैर जफर नक्शबंदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और अगले मुकर्रर की तरफ बढ़ेंगे। अगली मुकर्ररा वानी अशफाक हमारे दरमियान मौजूद है, बेटा तकरीर पेश करें। सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर होगी मसरूफ़ ये दुनिया अपनी, किस कदर होगी मसरूफ़ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, हाज़रीन व नाज़रीन और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो उन्वान मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है, सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता इंसान बुरा लगता है। मोअज़्ज़िज़ मेरे अजीज़ों, ये उन्वान बहुत नाजुक है और मैं इस उन्वान से मुआशरे की नाजुक रूह को छेड़ना चाहूँगी, क्योंकि अगर इस पर बात ना की गई तो हम फिर से गुलामी के उन अथाह गहराइयों में चले जाएंगे जिससे निकालने के लिए हमारे इस्लाफ ने कुर्बानियाँ दी। अजीज़ान महफिल, जालिम जब जुल्म करता है तो वह इंसानियत के रुतबे से गिर जाता है, मगर उससे भी बड़ा जुल्म सहने वाला अपने ऊपर करता है कि जुल्म को अपनी किस्मत समझकर उस पर खामोश हो जाता है। मेरे अजीज़ों, मजलूम जब खामोश होता है तभी तो जालिम ताकतवर होता है। इस मौके पर मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल याद आया जिसमें वो फरमाते हैं, जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वाला भी जालिम के साथ होता है। सामने कराम, आज हम इस फरमान की जीती जागी तस्वीर बन गए हैं। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आग हमारे पड़ोस में लगी है उसके शोले हमारे घर तक आए। जब वो हमें जलाएंगे तो हम आग बुझाएंगे, और हम वो कबूतर हैं जो आग बनकर कहता है खतरा टल गया। जबरदस्त। सामने कराम, ये वक्त जागने का है, ये वक्त बोलने का है, ये वक्त हक का कलमा बुलंद करने का है। मुसलमानों, गजा हमें देख रहा है, कश्मीरी मुसलमान हमें पुकार रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि सर पर कफन बांध के मैदान जंग में निकल जाओ और दुनिया को खून से नहला दो, बल्कि आवाज़ बुलंद करो। ये दौर मीडिया का दौर है, तलवारों तोप का नहीं, इसीलिए अपनी आवाज़ बुलंद करो। दुनिया में कतील इस्सा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील इस्सा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। सामने कराम, अगर हम अपनी तारीख को देखें तो वह ऐसे लोगों से भरी पड़ी है कि जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और आज़ादी को अपना मुकद्दर बनाया। अगर बात शुरू हो ही गई है तो हम बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि जिन्होंने जुल्म के फ़िरौन के दरबार में बबंगे दैल हक का कलमा बुलंद किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों को नाकुच चने चबा कर बैतुल मुक़द्दस हासिल किया। कायदे आज़म ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाकर पाकिस्तान हासिल किया। सामने कराम, अब हम अपनी तारीख पहलू पर नजर डालते हैं कि जब हमने जुल्म के खिलाफ चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। याद आया कि इनको किसी बाजार से लाना नहीं पड़ता, अपनों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक। मुनाफिक है, मुनाफिक ही रहेगा, एक बार मुनाफिक हो या 100 बार मुनाफिक। क्या बात है। आज की आखिरी पार्टिसिपेंट रिदा इरफान की तरफ बढ़ेंगे, बेटा तकरीर पेश करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, मौत से जो डर जाए तो जिंदगी नहीं मिलती, जंग जीतना चाहो तो कश्तियां जला देना। मौजूद सामीन हाज़रीन और सदर महफिल, शायरी जब गुलजार की जाए तो वो सिर्फ शायरी होती है जिसका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन अगर शायरी में पैगाम हो, फलसफा हो, गहराई हो तो वो लाफानी हो जाती है। और ऐसी ही शायरी मंजर भोपाली की है जो अंधेरे में उजाला करती है, जो शब तारीख को सहरे नो का पैगाम देती है। और आज का मेरा मौज़ू सुखन भी मंजर भोपाली का शेर है कि सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ हर इंसान बुरा लगता है। सामने कराम, ये मौजू हमें पैगाम देता है कि जालिम के आगे मजलूम बनकर हशरात की तरह रेंगने के बजाय जालिम से मुखालिफत करते हुए उसके सामने शेर बनकर खड़े हो जाना ही असली जिंदगी है। गुर्गों की तरह हवाओं के रुख पर चढ़ने के बजाय औकाबों की तरह बादे से मुखालिफ उड़ना ही असली जिंदगी है। पानी के दबाव के सिम चलते हुए डूब के मर जाने के बजाय मौजों का मुकाबला करते हुए साहिल पर उतर आना ही असली जिंदगी है। किसी की दहशत, खौफ और मौत के डर से घुट घुट कर जीने के बजाय बेखौफ और बहादुर बनकर जीना ही असली जिंदगी है। और जालिम से मुफाहमत करने के बजाय उसके सामने शेर बन कर खड़े हो जाना और वबाओं से लड़ जाना ही असली ज़िंदगी है। क्योंकि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सामने कराम, मेरा ये ईमान है कि जुल्म सहने वाला भी जालिम ही होता है, क्योंकि जब इंसान जुल्म के साथ उलझता है तो जुल्म मिटता है। और बकौल नकार, अगर रात गहरी और तारीख हो तो नन्हा दिया जला दिया करो। सजीद वकार, मैं जुल्म सहने वालों को अलल ऐलान कहती हूँ कि डरी और सहमी हुई जिंदगी कबूल करने से बेहतर है कि शेर वाली मौत कबूल करो और अपने सरों को इख्तलाफों में उठाना सीखो, मुफाहमत में झुकाना नहीं। मुफाहमत ना सिखाए डोरे रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। ज़बाने जिस्म का कुछ जहर तो उगल डाला, बहुत सुकून मिला तलखी नवा से मुझे। क्या बात है, बहुत खूब भाई। शोला बयां मुकर्रीन यहाँ मौजूद थे और हसन के कांधों पर आ गई एक बार फिर भारी जिम्मेदारी। हसन, क्या कहेंगे, आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बड़ी जबरदस्त तकरीर। छलक रही हैं अस्मते लहू की धार में, तड़प रही हैं वादियां तुम्हारे इंतजार में। उठो के जुल्म ज्यादती का इंसदाद फर्ज है कि गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद है। क्या कहने, वाह वाह। तीनों मुकर्रीन ने बहुत अच्छी तकरीर की। क्वार्टर फाइनल का एक प्रेशर होता है, कैमरे का एक प्रेशर होता है। हमारी शुरू की दोनों मुकर्ररा जो थी वो उस प्रेशर को हैंडल करने की बहुत अच्छी कोशिश की कि मनाहिल ने दोबारा स्टार्ट किया, वानिया ने बहुत अच्छे तरीके से जो वो भूल रही थी उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन अगर आज के मुकाबले को देखा जाए तो आज का मुकाबला बिल्कुल यकतरफा मुकाबला है और आज के मुकाबले की फातेह रिदा ज़ैनब माशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया पहली पोजीशन के साथ। बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और इसी के साथ ही हमारा तकरीरी मुकाबले का सेगमेंट जो है वो मुकम्मल हुआ है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये बताइएगा कि आज दौर हाजिर में, क्योंकि तालीमी मैदान में हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, अब AI का दौर भी आ गया और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, तो इस वक्त जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं वो किस तरह से तालीम के मेयार को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बुनियादी तौर पर हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि बुनियादी तालीम का हुसूल, मयारी तालीम का हुसूल और बुनियादी तालीम का हुसूल, ये एक पाकिस्तानी सिटीज़न का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सही। सियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर शहरी को बुनियादी तालीम जो है वो फ्री फराहम करे। लेकिन क्योंकि दौर जदीद के अंदर ये मामला हम देख रहे हैं कि सेक्टर बहुत बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट तालीमी इदारे भी हैं, तो उन तालीमी इदारों की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट पब्लिशर्स भी मैदान में आए हैं। प्राइवेट पब्लिशर का एक बहुत बड़ा रोल हम देखते हैं कि वो ये है तालीम के मैदान के अंदर कि कंपटीशन का दौर है, हर चीज़ कंपटीशन से ही तरवीज पाती है, तरक्की करती है। तो प्राइवेट पब्लिशर्स की वजह से एक चीज़ जो बड़ी वाज़े तौर पर हमारे सामने आई वो ये आई कि कंपटीशन को सामने रखते हुए जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा जिस अंदाज से प्राइवेट पब्लिशर्स ने किया, उसकी मिसाल आप ये ले लें कि टीचर्स ट्रेनिंग, AI टूल्स का इस्तेमाल, डिजिटल कोर्स को इंट्रोड्यूस करना, तस्वीरी सूरत के अंदर किताब को का रुख देना, किताब को एक खुश शक्ल बनाना और कहानियों की सूरत में बच्चों को इल्म जो है वो पढ़ाना। ये एक प्राइवेट पब्लिशर का ही खासा है
کہ جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس وقت کی نوجوانوں کو, بچوں کو اس انداز سے پڑھانے کی ضرورت تھی تاکہ بچہ نہ صرف علم حاصل کرے بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر پریکٹیکلی کرنے کی بھی کوشش کر سکے. وہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب وہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر پہلو کے اندر دیکھ سکے گا کہ یہ اسے ممکنات ہیں. تو یہ سارا کا سارا رول پلے جو کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ پبلشرز نے کیا, جو کر بھی رہے ہیں کوشش, اور آگے بھی انشاءاللہ ممکن ہے کہ یہ بہتر اپنے آپ کو لے جا سکے. اچھا, اسٹوڈنٹس کے لیے تو آپ نے بہت بتایا کہ بہت یہ فیوریبل ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں جب ٹیچرس کلاس روم میں جاتے ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ جب کنٹینٹ چینج ہوتا ہے اور سلیبس اپڈیٹ ہوتا ہے تو انہیں ضرورت ہوتی ہے ٹریننگ کی. تو کیا یہ جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں یہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ جس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہے اسی طرح ٹیچرس کے لیے بھی ایک ٹریننگ کا سبب بنے, اور کیا ان کتابوں کے اندر کچھ ایسے لنکس موجود ہیں یا کچھ ایسی ٹریننگ کے مواد موجود ہیں جن سے ان کو سیکھنے کا موقع ملے؟ موجودہ دور کے اندر کمپٹیشن کی بات ہوئی تھی, تقریباً پبلشرز نے یہ کام کیا, بہت خوشائن بات ہے. کووڈ سے ہم نے اس کو سیکھا کہ کورس کو ڈیجیٹل کیا ہے کہ ہر جو بھی کنٹینٹ ہم کتاب کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں, تو جو اچھے پبلشرز ہیں جن کے اندر میں خاص طور پہ ذکر کروں گا ہمارے جاوید پبلشرز والے اور بولتی کتابوں والے, جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے کتاب کے ہر سبق کے اندر, ہر چیپٹر کے اندر باقاعدہ ایک QR کوڈ کے ذریعے اس لیسن کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی ہے. اور یہ خوشائن بات ہے کہ ایک موجودہ دور کے اندر ایک گریجویٹ یا انٹرمیڈیٹ کوئی ٹیچر اگر کلاس کے اندر جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتا ہے وہ کہ وہ کلاس میں جانے سے پہلے مؤثر انداز سے مؤثر تدریسی طریقوں کو سیکھ کر کلاس کے اندر جائے, تاکہ جو وقت مختصر 35 منٹ کا 45 منٹ کا اس کو ملا ہے اس مختصر وقت کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ علم جو ہے وہ بچوں کے اندر کنوینس کر سکے, ان کو کنوے کر سکے. تو یہ ٹریننگ کا سیشن اگر ہم دیکھیں پہلے ایک ہوتا تھا کہ 3 مہینے کے بعد ایک دفعہ ٹریننگ سیشن ہے, اب وہ ہے کہ وہ ہر صفحے پہ باقاعدہ تربیت مل رہی ہے کہ استاد اگر چاہے تو وہاں سے وہ تربیت حاصل کر سکتا ہے اور پھر اس تربیت کی بنیاد پر وہ کلاس میں جا کے بچوں کو اچھی تربیت دے سکتا ہے. زبردست, تو بہت فائدہ مند چیز ہے اساتذہ کے لیے بھی, نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے. راؤ صاحب, اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں جاتے جاتے کہنا چاہوں گی مہمانوں کا تو شکریہ ہے, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو کلام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا, اتنا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں قاری عبید اللہ صاحب جو ہے, وہ ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم سنتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو جاتے جاتے آپ کا کلام شامل کریں گے. بہت شکریہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, اور یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا
لنگر کھا رہا